الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصدها ما كانت تعبد من دون اللہ انہا كانت من قوم کافرین قیل لها ادخلی الصرح فلما رأته حبسته لجة۔ توفیق پروردگار سے سورہ نمل کا ترجمہ اور تفسیری نکات جاری تھے۔ آیت نمبر 43 کہ صدہا یعنی روکنا، پلٹانا۔ وصدہا جناب سلیمان نے انہیں روکا ان معبودوں کی عبادت سے کہ وصدہا ما کانت تعبد، کہ وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی وہ عبادت کرتی تھی، سورج کی عبادت کرتی تھی۔ بس ہدہد پرندہ گیا اور ہدہد پرندے نے دیکھا اور دلائل ذکر کیے، برہانات ذکر کیے کہ وہ سورج کو تو سجدہ کرتے ہیں، خالق سورج کو سجدہ نہیں کرتے، خالق سورج کو سجدہ نہیں کرتے۔ بس ما کانت تعبد من دون اللہ۔ بس فرعون نے، نمرود نے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کیا، اور وہ ربوبیت تھی ربوبیت تشریعی۔ اگرچہ نمرود نے ربوبیت تکوینی کا بھی دعویٰ کیا، لیکن جناب ابراہیم نے اسے لاجواب کر دیا کہ اگر تم واقعاً رب تکوینی ہو تو سورج جو مشرق سے نکلتا ہے اسے مغرب سے نکال کے دکھاؤ، مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، بس وہ لاجواب ہو گیا۔ وصدہا، بس یہ ملکہ سبا دعوی ربوبیت نہیں کرتی تھی، لیکن سورج کے رب ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، اپنی ربوبیت کا دعویٰ نہیں کرتی تھی، سورج کے رب ہونے کا دعویٰ کرتی تھی۔ وصدہا، بس جناب سلیمان نے اس کو روکا، اس کو پلٹایا، اس شرک سے پلٹایا توحید کی طرف، توحید کی طرف۔ ما کانت تعبد من دون اللہ، کہ جن معبودوں کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے علاوہ اس سے پلٹایا، توحید کی جانب پلٹایا۔ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ تھی کافر قوم میں سے اور توحید کے سامنے تسلیم ہونے والوں میں سے ہو گئی، بس مسلمین میں سے ہو گئی، مسلمین میں سے ہو گئی۔ بس روکنے والی چیز، توحید سے روکنے والی چیز کفر تھی جو اسے روک رہی تھی توحید سے۔ بس جناب سلیمان نے اس کے کفر کو ختم کیا، اس کے کفر کو ختم کیا۔ اس کو محل میں داخل ہونے کی دعوت دی گئی کہ محل میں داخل ہونے کا کہا گیا کہ محل کے تمام اطراف شیشے کے تھے، قیلا، بذات خود محل بھی ایک معجزہ تھا، قیل لہ ادخل الصرح، کہا گیا اس سے، بس اس کے وہ محل میں داخل ہونے کی دعوت دی گئی، محل میں داخل ہونے کا کہا گیا، قیل لہ، کہا گیا اس سے ادخلی، داخل ہو جاؤ اس محل میں۔ پس فلما رأتہ، پس اس نے دیکھا اس محل کو جو صاف شفاف شیشے سے بنا ہوا تھا، اسے گہرا پانی خیال کیا، حبستہ لجتاً، گہرا پانی خیال کیا۔ بس وکشفت عن ساقیہا، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول لیں کہ یہاں پانی نہ ہو، بس پنڈلیاں کھول لی، یعنی مراد یہ ہے کہ اپنے لباس کی مقدار تھوڑی سی اوپر کر لی، مراد یہ پنڈلیاں کھولنے سے مراد ہے کہ اپنے لباس کی مقدار پانی سمجھ کے اپنے لباس کی مقدار اوپر کر لی تاکہ بھیگ نہ جائے، بس اپنے لباس کی مقدار اوپر کی کہ پانی میں بھیگ نہ جائے، یہ مراد ہے۔ بس قالت رب انی ظلمت، بس یہ جو ہے کہ اس نے کہا ہے میرے پروردگار میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، مراد یہ نہیں کہ میں نے تھوڑا سا لباس کی مقدار میں نے اوپر کی ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ظلم کیا، ٹھیک۔ بس یہ جو محل تھا یہ صاف شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا، بذات خود معجزہ تھا، مفسرین کہتے ہیں، اول نقطہ۔ دوسرا، یہ جو
تھوڑی سی لباس کی مقدار اوپر کی، یہ کوئی ظلم نہیں تھا. یہ جو ظلم ذکر کر رہی ہیں قالت رب انی ظلمت نفسی، مراد شرک ہے کہ میں نے شرک کیا، میں نے سورج کو مخلوق کو رب مانا، مخلوق کو رب مانا. قالت رب انی ظلمت نفسی، اس نے کہا میرا پروردگار میں نے شرک کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، میں اسلام لے آئی ہوں، موحد ہوئی ہوں سلیمان کے ساتھ، للہ رب العالمین، کہ اب اللہ کو ہی رب العالمین مانتی ہوں، کسی اور کو رب العالمین نہیں مانتی. بس اس آیات کے جو نکات ہیں وہ یہ ہیں. اول نقطہ کہ ہم نے بتایا کہ یہ محل خود ایک معجزہ تھا، اس کی چھت، اس کی دیوار، سارا کچھ معجزہ تھا. اس نے جب اس محل کو دیکھا تو جلال اور عظمت الہی معلوم ہوئی، اسے جلال اور عظمت الہی کا اسے معلوم ہوا. اول تو تخت لایا گیا، اس سے بھی پتہ چلا کہ یمن سے فلسطین میں تخت کو لایا گیا. ٹھیک، جلال اور عظمت الہی اس نے دیکھی، اس محل کو دیکھا، شیشے، صاف شیشے سے بنا ہوا، اور یہ مسلمان ہوئی، موحد ہوئی، اور اس نے کہا کہ میرے پروردگار میں نے شرک کر کے اپنے نفس پہ ظلم کیا، میں تسلیم ہوئی ہوں ولی خدا جناب سلیمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتی ہوں کہ وہی رب العالمین ہوں. بس میں ساتھ کس کے ہوں؟ ولی خدا کے ساتھ، ولی خدا کے ساتھ. بس بہترین رفیق کون ہے؟ ولی خدا. یہ بہترین رفیق ہے توحید تک پہنچانے کے لیے، توحید تک پہنچانے کے لیے قرآن نے کہا حسن اولئک رفیقا، بہترین رفیق ہیں. بس رب العالمین یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی سورج اس کی مخلوق ہے، شریک نہیں، شریک نہیں. بس لا رب الا اللہ، رب العالمین یعنی للہ رب العالمین لا رب الا اللہ. بس پورا جہاں مربوب ہے، اللہ رب اور مدبر اور مدیر ہے. تمام حیوانات صف میں کھڑے ہوئے تھے، تمام پرندے صف میں کھڑے ہوئے تھے جب ملکہ سبا آئی. تمام قدرت نمائی کر رہے تھے. نبی خدا کی قدرت اس نے دیکھی تو نبی خدا سے ہر معاملہ توحیدانہ ظاہر ہو رہا تھا، تو اللہ پر ایمان لے آئے. بس نبی جو بھی کام کرتا ہے وہ دعوت دیتا ہے توحید کی جانب. کہ قرآن کہتا ہے کہ کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں کہ خدا اسے کتاب اور نبوت دے اور وہ بلائے اپنی جانب. نبی خدا عالم ربانی ہے، وہ بلاتا اللہ کی جانب، اللہ سے تعلق کو کبھی بناتا. بس یہ جو قدرت نمائی کی گئی، یہ قدرت اور عظمت جو دیکھی ملکہ سبا نے، یہ قدرت اور عظمت نے اسے توحید کی طرف یہ قدرت جو تھی، عظمت تھی، یہ اسے توحید کی جانب لے گئی، نہ یہ کہ وہ نبی خدا کو رب بنائے. بس ہر جگہ اسے توحید نظر آ رہی تھی، اللہ کی وحدانیت نظر آ رہی تھی. تبھی کہا، کیا کہا کہ قالت رب، خدا کی بارگاہ میں ہی عرض کی، کہا اے میرے پروردگار. دعا سمجھ آ گئی کہ دعا کہاں کرنی ہے، خدا کی بارگاہ میں کرنی ہے. رب انی ظلمت، شرک، ظلم نظر آیا کہ شرک میں نے ظلم کیا، میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، شرک ظلم ہے. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، اور مجھے ہونا چاہیے ولی خدا کے ساتھ، میرا رفیق ولی خدا ہو، میں معنوی رفیق. یہ رفیق کون سے رفیق کی بات آ رہی؟ معنوی رفیق، توحید میں رفیق، توحید میں رہبر، توحید میں میرا رہبر، میرا امام کون ہے؟ جناب سلیمان. للہ رب العالمین، اور میں شرک سے جدا ہوتی ہوں. میں نے ان توحید پرستوں کے ہر عمل میں توحید دیکھی، میں سمجھی ہوں کہ اللہ ہی رب العالمین، اللہ ہی رب العالمین. بس اس نے ہر جگہ توحید دیکھی، ہر جگہ توحید دیکھی. بس پرندے، تمام حیوانات صف میں کھڑے تھے، صف میں کھڑے تھے. نبی خدا کی قدرت دیکھ کر اللہ کی قدرت تک پہنچی. بس نبی خدا مظہر صفات خدا ہے. پرندے کی علمی صلاحیت دیکھی کہ ہدہد پرندہ خلیفۃ اللہ سے تربیت پا کر کتنے اعلیٰ دلائل دے رہا ہے، کتنے اعلیٰ دلائل دے رہا ہے.
بس یہ ساری چیزیں دیکھیں اور خداوند عالم تک پہنچی، توحید تک پہنچی، اور کیا کہا؟ یہ کہا وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، میں اسلام لے آئی ہوں، میں موحد ہوئی ہوں سلیمان کے ساتھ، جناب سلیمان کے ساتھ۔ بس میرے رہبر، میرے ولی جناب سلیمان ہیں توحید تک پہنچانے میں، للہ رب العالمین، کہ اللہ پر ایمان لے آئی ہوں، توحید پر ایمان لے آئی ہوں، جو کائنات کا پروردگار ہے، پورے جہاں کو چلانے والا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔